بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ بڑی گرما گرم جو ہے نا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا اپسٹ ہوا ہے یا سیٹ اپ ہوا ہے، جو بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان نے فوری طور پہ میٹنگ بلائی اپنے پارٹی ارکان کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، مجھے اب جو ہے نا ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے۔ وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ جناب یہ 174 ووٹ جو فوزیہ ارشد ہیں، آپ کی جو سینیٹر کی امیدوار تھی خواتین کی نشست کے اوپر، یہ آپ کے ہی ہیں، تو اس پہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ووٹ آف کانفیڈنس کی لینے کی۔ تو اس کے اوپر شہباز گل اس ساری بات کو اس طرح نریٹ کرتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پی ڈی ایم کی طرح چوہا نہیں ہوں، اور میں جو ہے نا ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا، اور میں جو ہے نا ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں۔ اب ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت مجلس شورا کا اجلاس جناب صدر صاحب نے بلا لیا ہے، اور آرٹیکل 95 کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کارروائی بھی ہفتے کے روز ہوگی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کی چلی جاتی ہے ریکوزیشن، جو کہ 20% میرے خیال سے ارکان اسمبلی جو ہوتے ہیں آپ کے اس وقت موجود 340 میں سے آپ جو مینیج کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ 7 دن کے اندر اس کو ہونا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ عامر ڈوگر جو کہ چیف ویپ ہیں عمران خان کے، ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے وہاں سے باہر نہ نکلے اسلام آباد سے، وہاں پہ اسلام آباد میں موجود رہیں، اور اب یہ ساری کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر مزید تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں۔ اس کے اوپر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اصل چیز کو سائڈ پہ کر کے ایک اڑتا ہوا تیر لیا گیا ہے، اور تمام کی تمام توجہ خام خواہ میں فضول چیزوں کے اوپر لگا کے ایک طرح سے ایک بحران پیدا کر دیا گیا ہے۔ قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں جناب عمران خان صاحب، اور اس کے ساتھ ہی رزلٹ رکوانے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ کارروائی کریں گے جو ہے نا الیکشن کمیشن کے اندر۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ رزلٹ تو رک جانا چاہیے ابھی تک۔ رات کو ہی جو بھی چیزیں تھیں وہ تیار کر کے دے دینی چاہیے تھی، لیکن اس وقت میرے خیال سے وزیر اعظم صاحب مصروف ہیں دیگر چیزوں میں، تو جب تک وہ کسی کو ذرا کان کون نہیں کھینچیں گے اس وقت تک کوئی نہیں جائے گا۔ صادق سنجرانی کا ہم سن رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ تحریک انصاف کا امیدوار بنانے کے بارے میں شاید کہہ دیا گیا ہے، یا ایک یعنی کہ منصوبہ بنا لیا گیا کہ اگلے جو سپورٹ ہوگی پی ٹی آئی کی سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ کے لیے جناب یوسف رضا گیلانی کے خلاف، وہ صادق سنجرانی ان کا انتخاب ہوں گے تحریک انصاف کا۔ آرمی چیف اور جناب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور ملک کی سلامتی کے اوپر اہم جو اس وقت واقعات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال جو ہے نا ہو سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہو سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور اس ملک کے جو مفادات ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ جب اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انجن بند کر کے گیئر نیوٹرل کر دیا، بند ہیں، آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں حالات سے، اور آپ اس کے بعد آگے کچھ نہیں کریں گے، تو یہ نیوٹرل یہ کسی بھی صورت ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور جو چیز ملک کے مفاد میں نہیں ہے وہ کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کسی صورت بھی کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیلنس آف پاور ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بیلنس آف پاور بالکل آؤٹ ہو گیا تھا، اپوزیشن جو ہے وہ اس کا نام و نشان نہیں تھا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد جو بھی ہوا تحریک چلی جیسے بھی، اب تھوڑی سی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی غلط فہمیاں بھی تھوڑی سی دور کی جائیں، ان کو بتایا جائے کہ جناب آپ عوام میں اتنے مقبول نہیں رہے، آپ یہ جو ہر روز کہہ رہے ہیں چور چور پکڑو پکڑو، آپ نے ابھی تک کتنے لوگوں کو پکڑ لیا ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دی ہے؟ یہ معاملہ اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو ملک ایک طرح سے کشمکش کا شکار رہے گا، اور اس کے بعد آپ سمیت پوری قوم کو گھبرانا پڑے گا۔ ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ معیشت ہونا چاہیے، معاشی ترقی ہونا چاہیے، عوام کی خوشحالی ہونی چاہیے، مہنگائی میں کمی ہونی چاہیے، اور آپ سارے کا سارا فوکس کریں اس کے اوپر کریں۔ نون لیگ کو رگڑا لگا سکتے ہیں، لیکن آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑا سا مل ملا کے معاملات کو حل کر لیں۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ حرکت کروں گا تو سمجھ لیں میری سیاست ختم ہو جائے گی، اور اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح اپنوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے
کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے، اسی طرح کے کڑوے گھونٹ بھرے جا رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہوا ہے کہ اب اس وقت میں پہلے آپ کو اسپیکر، چیئرمین سینٹ، وزیر اعظم اور پنجاب حکومت کے مستقبل سے پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ کیا اس وقت سینٹ کے اندر کیا صورتحال ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی وکٹری ملی ہے تحریک انصاف کو، اور اس معاملے پہ کوئی ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ 48 سیٹیں ہیں، 48 میں سے 47 کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی نہیں ڈسکس کر رہا کہ وہ 47 سیٹیں کس کو ملی ہیں۔ ایک سیٹ جناب یوسف رضا گیلانی جیت گئے ہیں، اور کس سے جیتے ہیں؟ حفیظ شیخ سے جیتے ہیں۔ کیا حفیظ شیخ کسی بھی صورت عمران خان کا متبادل ہو سکتی ہیں؟ اس ملک کے اندر یہ بدقسمتی ہے ہماری، یہاں غصہ، نفرت، انا، دشمنی کی بیس پہ ووٹ پڑتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص مجھے پسند نہیں ہے تو میں اس کے مد مقابل میں اس کو ووٹ دوں گا۔ جس کو وہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کی نفرت میں ووٹ پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ صورتحال ہے۔ یہاں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو حفیظ شیخ کے مقابلے میں لا کے فوری طور پہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں۔ بہرحال وہ بہتر سمجھتے ہوں کہ بہرحال میں صورتحال آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف کی 18 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں 3 مارچ کے سینٹ الیکشن کے اندر۔ ان 18 سیٹیں سے پہلے ان کی 8 سیٹیں اور تھیں، اور اس وقت یہ 26 سیٹیں اس وقت تحریک انصاف کی ہیں۔ 5 سیٹیں انہوں نے پنجاب سے جیتی ہیں، 2 انہوں نے سندھ سے جیتی ہیں، 10 سیٹیں KPK سے جیتی ہیں۔ بلوچستان کے اندر انہوں نے اپنا امیدوار بٹھا لیا تھا، عبدالقادر کو جتوایا، وہ میرے خیال سے باپ کے کھاتے میں جائے گا یا کسی اور کے آزاد امیدوار کے کھاتے میں جائے گا۔ اور ISB سے، اسلام آباد سے 1 سیٹ انہوں نے ہار دی ہے، اور 1 سیٹ جو خواتین کی تھی وہ جیت چکے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس کی 20 سیٹیں ہیں، اور 8 سیٹیں ان کو نہیں ملی ہیں۔ 1 سیٹ ان کو اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی کی صورت میں ملی ہے، جبکہ 7 سیٹیں پیپلز پارٹی نے سندھ سے جیتی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے 5 نئی سیٹیں جیتی ہیں، 5 کی 5 پنجاب میں پہلے ہی سیٹنگ کی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں کتنی بڑے مجھے تو یہ بات چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے اصل دشمن آپ کے جناب تحریک یہ مسلم لیگ نون ہے، پنجاب کے اندر آپ نے میدان لگانا ہے، ان کے ساتھ آپ نے پہلے سیٹنگ کر لی ہے۔ ساری کی ساری جو پنجاب کی سیٹیں، یہاں پہ الیکشن ہی نہیں ہوا پنجاب کے اندر، اور پہلے مکمکا ہو گیا کہ 6 سیٹیں وہ لے لے گا، 5 وہ لے لے گا، 1 جو ہے مسلم لیگ کاف لے لے گی جناب کامل علی آغا، اور یہاں پہ الیکشن ہی نہیں ہوا۔ وہاں جا کے طاقت آزمائی کر رہے ہیں، کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ حفیظ شیخ پہ کر رہے ہیں، جس کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا تحریک انصاف کے ساتھ۔ اور بہت سے لوگ مجھے پتا چلا ہے کہ جنہوں نے پیسے نہیں بھی لیے تھے، انہوں نے بڑی مجبوری میں دل پہ پتھر رکھ کے دیا کہ یار اے کون ہے گئے انہوں کیوں اسی ووٹ دیئے۔ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اس وقت جمعیت علماء اسلام جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 5 سیٹیں ہیں، جن میں سے 3 کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جیتی ہیں، 2 KPK سے اور 1 بلوچستان سے۔ اسی طرح جو انڈیپینڈنٹ ملا کے ANP کی 2 سیٹیں ملا کے، بلوچ نیشنل پارٹی کو ملا کے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2 ملا کے، BNP مینگل کے 3 ملا کے، اس وقت سینٹ کے اندر 53 سیٹس ہیں۔ 53 سیٹس اس وقت PDM اتحاد کے پاس ہیں، جبکہ 47 سیٹیں جو ہیں وہ اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس ہیں۔ اس الیکشن کے اندر 29 سیٹیں حکومت اور اس کے اتحاد نے جیتی ہیں، جبکہ 19 سیٹیں PDM اور اس کے اتحاد نے جیتی ہیں۔ اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی فتح ہے، 1 سیٹ کے پیچھے کس طریقے سے ساری اخلاقیات کا، ساری موریلٹی کا، سارے سسٹم کا ایک جنازہ نکالا ہوا ہے، اور ایک ہر شخص اصل مسائل، عوام کے اصل مسائل سے اپنی نظریں ہٹا کے، اپنی توجہ ہٹا کے ایک عجیب تماشے کے اندر لگا ہوا ہے۔ بہرحال ہر چیز کا کہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سارا بحران جو ہے وہ آگے پاکستان کے لیے اگلے 2 سال کے لیے جو عمران خان کی حکومت ہے اس کے اندر اس کو کوئی بہتری مل جائے، کوئی سکون مل جائے، کیونکہ اس وقت تک مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس صورتحال میں عمران خان کا کوئی آرام سے حکومت کرنے دے گا۔ اب پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی کو کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملا کے سیٹ اپ بنا کے اور اس ملک کو چلانے کی کوشش کی جائے، جس کے اوپر عمران خان ابھی تک راضی نہیں ہے۔ بیلنس آف پاور کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ تاثر لوگوں کو یہ دیا جائے کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن
کسی بھی ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل نہیں ہوتی. کوئی تھوڑی دیر کے لیے گیئر نیوٹرل ہو جاتا ہے لیکن انجن سٹارٹ رہتا ہے اور معاملات پر نظر ہوتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اپنا بندہ بھی اگر کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. اب بات یہ ہے کہ 164 سیٹیں ووٹ ملے ہیں جناب حفیظ شیخ کو اور 174 ملے ہیں جو تحریک انصاف کی خاتون تھیں. وہ 174 ووٹ عمران خان ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن وہ 164 ووٹ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے. ووٹ آف نو کانفیڈنس فوری طور پہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو بینڈ باجے بجانے تھے پی ڈی ایم نے, جو نئی نئی باتیں کرنی تھیں, جو اخلاقیات کا جنازہ نکالنا تھا, جو عمران خان کو نقصان پہنچانا تھا سڑکوں کے اوپر باتیں کر کے, وہ کم سے کم وہ پہنچا سکیں. فوری طور پہ بھاگم دوڑ شروع ہو گئی ہے, نئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو توڑنے کا موقع نہیں مل رہا. ووٹ ڈالنے کے لیے اسلام آباد میں موجود تھے سارے کے سارے ایم این اے, وہیں پہ ان کو روک لیا گیا ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد کہ جناب آئیں اور ذرا آ کے یہاں پہ ہم دیکھیں. اور بات یہ ہے کہ عمران خان میں اور حفیظ شیخ میں زمین آسمان کا فرق ہے اور فوری طور پہ وزیر اعظم ووٹ آف نو کانفیڈنس لینے کے بعد پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے, جو اس کی موومنٹ ہے, اس کا شاید جنازہ نکال دیں. اور اب بھی جو سوچا جا رہا ہے کہ جناب اسپیکر کی سیٹ کے اوپر جناب ان کو لے کے آئیں گے, وہ جو جنہوں نے کہا تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں ہمارے سردار ریاض صادق صاحب, ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو خواب دکھائے جا رہے ہیں. چیئرمین سینٹ کے لیے گیلانی صاحب کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعظم کے لیے بڑے بڑے نام آ رہے ہیں جس کے اندر ایک جناب اب ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے تو انکار کر دیا, لیکن اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کا نام بھی بڑا گونج رہا ہے کہ جناب ان کو مقابلے میں لایا جائے گا. اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی حکومت چینج کی جائے گی اور حکومت چینج کر کے نام جو ہے نا نئے نام لائے جائیں گے. تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے اور اس وقت معاملات بڑے گرما گرم ہیں. آپ کو میں انشاءاللہ اپنی موقع ملا تو اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اصل جو چیزیں ہیں کہ کیسے ایف اے ٹی ایف کے اوپر پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ کون لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کے اجلاس کے اندر اگر ہم نے ڈینیل پل کے قاتل کو اس وقت ضمانت دے دی تو امریکہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا, وہ فوری طور پہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا. وہاں سے بھارت بھی تیار بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے فرانس کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے کافی معاملات کے اوپر. تو ایسے نازک موقع پر اتنی حساس چیزوں کے اوپر یہ فیصلے کون کروا رہا ہے؟ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایکٹیو تو نہیں ہوئی؟ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر حال میں کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں لانا چاہ رہی؟ اس حوالے سے بھی آئندہ کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.